ذرا ہم اس معاملے پر نظر تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن کورونا کی بات بھی کرنا پڑے گی۔ اس کے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہم ذرا۔ ملک بھر میں کورونا کے جو کیسز ہیں نا ان کی تعداد بڑھی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 1,03,671۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,728 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ کورونا وائرس 24 گھنٹے میں 65 زندگیاں نگل گیا۔ ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 2,067 تک پہنچی۔ صحت یاب ہونے والوں کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں، ان کی تعداد 34,355 ہو گئی ہے، جبکہ جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد 67,249 ہے۔ جو لوگ صحت یاب ہوئے بہت اچھی بات ہے، لیکن خود کو بچانا ہوگا اور مختلف احتیاط کو اپنانا ہوگا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اچھا، ہم جب کرونا وائرس کی بات کر ہی رہے ہیں تو پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس اگر ہم اس کی بات کر لیں تو 26 فروری کو رپورٹ ہوا تھا، اور 19 مارچ کو پہلا پاکستانی اس وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گیا تھا، جس کے بعد 23 مارچ کو حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا اور ملک میں لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوا۔ لیکن 26 مارچ تک ملک میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد تقریباً 1000 تک پہنچ چکی تھی، لیکن جب 2 اپریل تک 100 افراد اس وائرس سے صحت یاب ہوئے تو شہریوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ 12 اپریل تک 1000 کے قریب پاکستانی اس وائرس کو شکست دے چکے تھے۔ جہاں ایک طرف بہتری سامنے آئی، وہیں 15 اپریل تک یہ وائرس 100 افراد کی زندگیاں نگل چکا تھا، اور 22 اپریل تک ایگزیکٹلی 22 اپریل تک کرن سٹیٹس کیا ہیں جناب؟ 10,000 شہری اس وائرس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ 5 مئی تک 5,000 پاکستانیوں نے اس وائرس کو شکست دی، اور 8 مئی تک 25,000 ایکٹیو کیسز تھے۔ لیکن پھر اس سب کے بعد میں کیا ہوا جی؟ لاک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی، آسانی کر دی گئی، سمارٹنس کہیے یا جو بھی کہیے۔ 18 مئی کو مارکیٹس کھولنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس کے بعد 21 مئی تک 1500 افراد جان کی بازی ہار چکے تھے۔ 22 مئی تک پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے نا یہ قریباً 10,000 ہو گئی تھی۔ 1 جون تک کیسز کی جو 70,000 تک کیسز تھے یہاں تک پہنچے تھے، اور اس وقت ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اور کیسز قریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی جب میں اور آپ چھٹیوں پر گئے نا اس سے لے کے تو اب تک میں ہزاروں کیسز ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی کرن، ہم یہ بھی یہاں پہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 55 دنوں میں 10,000 کیسز رپورٹ ہوتے تھے، پھر 15 دنوں میں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کس طرح کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں اگر آپ یہ کہہ دیں، یہ آرگومنٹ دیں کہ اب ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھے، تو یقین جانیے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھنا اور کیسز بڑھنا یہ بڑا ڈفرنٹ سا معاملہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کیسز جو بڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی بڑھی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں۔ 46,000 کیسز 10 دنوں میں رپورٹ ہو جانا، ایسے میں کہ ساری دنیا میں جب لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، ایسے میں کہ جب ساری دنیا میں ٹیسٹنگ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہو اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسے میں ہم کو احتیاط کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں، ہم کو ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، ہم کو ہمارے سارے کے سارے وہ جن کو ہم ہیروز مانتے ہیں، جن کی بات ہم سنتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کسی کی نہیں سن رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، ہم آج بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کرونا کیسز میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی کارکردگی کیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں کتنی سپیس ہے۔ تو ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں۔ میں جوائن کیا صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ، لیکن کرونا سے پہلے سعید غنی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ دیر پہلے ہم ایک واقعہ رپورٹ کر رہے تھے جو کراچی میں بلڈنگ گری ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلا کامنٹ آپ اس پر کر دیجئے کہ سندھ حکومت کیا ایکشن لے رہی ہے، کیسے تحقیقات کی جائیں گی۔ پہلا واقعہ یہ ہے نہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، صرف عمارت کو مخدوش قرار دینا کافی نہیں ہوتا، کارروائی کرنی ہوتی ہے، اور لسٹ انہی کے پاس ہوتی ہے، کارروائی بہرحال انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ پلیز اس پر کامنٹ کیجئے گا۔ تو یہ جو ابھی بدنصیبی واقعہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا مختلف اس طرح سے ہے کہ یہ ایک تو بلڈنگ پرانی ہے، اس کو 30-35 برس ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً فروری کے مہینے میں یا اس کے کچھ بعد ان تمام مکینوں کو نوٹسز ایشو کیے گئے تھے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے انہیں بتایا تھا کہ بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں ہے، خطرناک ہے، لہذا آپ لوگ اپنے گھر چھوڑ دیں۔ اور انتظامیہ نے انہیں آگاہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ بتایا بلکہ نوٹسز تقریباً ہر فلیٹ کے باہر جا کے چسپاں بھی کیے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ رہنے کے قابل عمارت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے تھے انہوں نے تھوڑی سی اس میں کوتاہی ضرور کی ہے کہ بر وقت یہ عمارت انہوں نے خالی نہیں کی، اور آج بھی گرنے سے پہلے اس قسم کے آثار ضرور پیدا ہوئے ہیں جس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ عمارت گر سکتی ہے۔ تو کافی لوگ جو تھے وہ گھروں سے نکل آئے،
لیکن کچھ افراد جو اوپر کی منزلوں میں رہتے تھے انہوں نے اپنا سامان باہر نکالنے میں تھوڑا شاید وقت لگایا, کچھ تاخیر ہوئی. تو اب یہ امکان ہے کہ جو اوپر کی منزلیں تھیں وہ افراد ملبے میں ابھی ہیں. ایک ڈیڈ باڈی کل رات تک نکلی تھی اور کچھ زخمی افراد نکلے تھے. ابھی ظاہر ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد ملبے کو ہٹایا جائے تاکہ لوگ اسے نکل آئیں. لیکن میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو خطرناک عمارتیں ہیں, جو ڈکلیئرڈ ڈینجرس بلڈنگز ہیں, ان کے جو مکین ہیں اگر ان کو نوٹسز دیے گئے, ان کو بتایا گیا ہے, تو برائے مہربانی ان عمارتوں کو خالی کر دیں. جو آپ کا سوال بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے ہے, میں اس حد تک اتفاق کروں گا آپ سے کہ کافی ساری عمارتیں ہیں شہر میں جو غیر قانونی طور پر تعمیر ہوئی ہیں, لیکن اس میں بھی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بلڈنگز اس وقت بنتی ہیں جب ہمارے شہری, جن کو زیادہ شاید فیل نہیں ہوتا, وہ ان عمارتوں میں اپنی فلیٹس یا پورشنز خریدتے ہیں. وہ بڑی مشکل سے اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس قسم کی غیر قانونی تعمیرات میں پیسے لگا دیتے ہیں. تو اس سے اگر وہ ہم بچنا چاہتے ہیں اس قسم کے حادثات سے, اس قسم کی عمارتوں سے, غیر قانونی تعمیرات سے, تو پھر شہریوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی محنت کا پیسہ لگا کر اپنے لیے گھر لینا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس جگہ پر, جس بلڈنگ میں وہ مکان لینا چاہتے ہیں وہ قانونی طور پر تعمیر ہوئی ہے اور وہ اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ ٹھیک استعمال ہوا ہے. تبھی جا کر ہم اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں پر. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ گھر بنانے سے پہلے یہ سب کچھ دیکھیں. دوسرے یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے کہ وہ عمارت مخدوش ہے تو پھر سامان کی نہیں, پھر جان کی پرواہ کریں. جان کی پرواہ کرنی ہے, کورونا سے بچنا ہے, مگر اب پرابلم جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سید غنی صاحب, آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی کے ایک اسپتال نے جگہ ختم ہو گئی ہے, ایک نوٹس لگا دیا تھا. کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسز اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم میں جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, کم پڑتی چلی جا رہی ہے؟ میں یہ بات بلکہ شاید صوبہ سندھ کی حکومت یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے تھے, اور جو ہم نے بہت پہلے لاک ڈاؤن کی بات کی اور سخت لاک ڈاؤن کی بات کی, اس کی وجہ یہی تھی. ہمیں اس وقت یہ اندازہ تھا کہ اگر ایک مرتبہ یہ وائرس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اگر شروع میں یہ کوششیں جو ہم کر رہے تھے اس میں ہماری مدد کی جاتی بجائے اس کے کہ رکاوٹیں ڈالی گئیں, تو شاید ہم بہت سارے شہریوں کو اس وائرس سے بچا سکتے تھے, بہت ساری جانیں بچا سکتے تھے, اور جو ہاسپٹلس کی اس وقت حالت ہے اس سے ہم بچ سکتے تھے. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ جب کیسز بڑھیں گے تو ہاسپٹلس میں اتنی جگہ نہیں ہوگی, ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, پیرامیڈکس نہیں ہوں گے, نرسز نہیں ہوں گے جو پیشنٹس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکیں. اور اللہ معاف کرے, اس قسم کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس تو تقریباً سب تمام کے تمام جو ہے وہ بھر چکے ہیں, مہنگے بھی, اور سرکاری ہاسپٹلس میں بھی جگہیں بہت کم رہ گئی ہیں جہاں پر اس قسم کے مریضوں کو داخل کروایا جا سکتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر رفتار کیسز کی اسی طرح سے بڑھتی رہی تو شاید آنے والے چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں صورتحال سرکاری ہاسپٹلس میں بھی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اس پر میری گزارش یہ ہے کہ شہری بہت زیادہ احتیاط کریں. حالانکہ کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور جتنے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا 20% سے زائد جو ہے اس میں پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں, اور یہ شکایت بڑی عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے اور وینٹیلیٹر اب آسانی سے دستیاب نہیں ہے. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے اور یہ پورے ملک میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اسپیسز جو ہیں وہ بڑھائیں, وینٹیلیٹرز مزید ہم لگا لیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اپنی ضروریات کے مطابق یہ چیزیں پوری نہیں کر سکے تو ہمارے جیسے ملک کے لیے ان ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے. صحیح. ظاہر ہے سر آپ نے وینٹیلیٹر سے متعلق گفتگو کی اور وینٹیلیٹر مزید سندھ کو دیے بھی گئے ہیں, اس پر بھی پلیز بعد میں کامنٹ کیجیے گا. لیکن سر جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بھر گئے ہیں, سر وجہ کیا ہے؟ پرائیویٹ ہاسپٹل ترجیح کیوں ہے؟ ہم سیاسی رہنماؤں کی اگر بات کر لیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ بھی پرائیویٹ کرانا چاہتے ہیں, اگر خدا نخواستہ ہاسپٹل کی ضرورت محسوس ہو تو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کر لی سیاسی رہنماؤں کی سر, لیکن اگر ہم بات کریں ڈاکٹرز کی بھی, جیسے کہ جناح ہاسپٹل کی سیمی جمالی صاحبہ, سر ان کی بھی پریفرنس ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھی. وجہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنسی پرائیویٹ ہاسپٹل پہ زیادہ کیوں ہے؟ اب اس کا جواب تو سیمی جمالی صاحب خود دیں گی, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اور آدمی جو سرکار کے کھاتے پہ ہو کے چلا گیا ہو. مرتضیٰ بلوچ صاحب جو ہے وہ پہلے گھر پہ رہے ہیں,
اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے آئے تو ان کی فیملی ان کو کسی ایک ہاسپٹل میں لے کے چلے گی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مرتضیٰ بلوچ صاحب کے دل کے عارضے میں وہ مبتلا تھے اور ان کو اینجیوپلاسٹی کی ہونی تھی. وہ انہوں نے NICVD میں کرائی. ہمارے MNA ہیں غلام مصطفیٰ شاہ صاحب, اسلام آباد میں ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا, اسلام آباد سے واپس آئے اور اپنا علاج کروایا. ہمارے مرحوم ایاز سمرو صاحب امریکہ گئے, وہاں ان کا انتقال ہوا, لیکن امریکہ جانے سے پہلے ان کی ساری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ NICVD میں ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ سرکاری لوگ جو ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل میں نہیں جاتے ہیں, یا ہمارے وزراء یا ہمارے MNAs نہیں جاتے ہیں ضرور. مجھے خود بیچ میں اگر 2 مرتبہ کہیں ضرورت پڑی, پرابلم ہوا, تو میں سرکاری ہاسپٹل میں گیا تھا. NICVD میں نے چیک اپ کروایا اپنا, اور جو میرے ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے وہیں پہ ہوئے تھے. تو یہ ہم کرواتے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن رکھیں کہ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اور یہ اختیار میرا اس کو دینا چاہیے کہ اگر کسی کا ڈاکٹر کسی خاص ہاسپٹل میں ہے اور اس کا سارا میڈیکل ریکارڈ کسی خاص ہاسپٹل میں ہے, تو اسے وہاں علاج کرانے میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کوئی وزیر یا کوئی MNA MP یا کوئی سرکاری آدمی جو ہے کسی سرکاری ہاسپٹل میں جاتا نہیں ہے. ایسی بے شمار مثالیں میں نے آپ کو 2-3 ابھی بتائی تھی. سر دیکھیں, ایک آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ جب ملک بھر میں کیسز کم تھے, لاک ڈاؤن تھا, پھر کیسز بڑھنے لگ گئے, لاک ڈاؤن نرم کر دیا گیا. تو یہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, ملک بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے, بالکل کرفیو کسی سچویشن ہو جائے, تبھی اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تبھی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ میرا ذاتی ہمارے ہاتھ سے بہت زیادہ نکل گئی ہیں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے شاید جو وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے کہ معیشت کو بچانا زیادہ ضروری ہے, اور زندگی جو لوگوں کی ہے وہ شاید, یا جو کرونا ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو منہ دے دیں گے, جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اور نامناسب سوچ ہے. لیکن بہرحال اس سوچ کی وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان ہو چکا ہے. اب جو آپ نے بات پوچھی کہ اب کیا ہو سکتا ہے, تو میری ذاتی رائے میں اس وقت اگر ہم اس وائرس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں یا اس کی چین کو توڑنا چاہتے ہیں, بریک کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بہت سخت ترین کرفیو کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. وہ لاک ڈاؤن جو ہم نے شروع میں لگایا جب کیسز کم تھے کہ ہم اپنے ہیلتھ کے اوپر دباؤ نہ آنے دیں, ڈاکٹرز کے اوپر دباؤ نہ آنے دیں, لیکن اس وقت اس لاک ڈاؤن کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں جو ہمارا گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے کیسز کا, اور ہم چیزوں کو کھولتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو زیادہ نارملائز کرتے جا رہے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے. جہاں جہاں پر لاک ڈاؤن ہوا تو لاک ڈاؤن میں نرمی اس وقت ہوئی جب کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. اور اگر سویڈن کی مثال دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آئیڈیل ایگزامپل ہے, اس کو دیکھا جائے. آج ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے, غلط بھی نہیں ہے, اور یہ ہمارا موقف پہلے سے بھی رہا ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اور معیشت کو بچانے کے لیے نہیں کریں گے تو کرونا آپ کو اتنا نقصان پہنچائے گا کہ آپ کی معیشت اس کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے گی. اور سویڈن میں یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا شروع میں معیشت کو بچانے کے لیے, اور کرونا سے بھی نقصان بہت ان کو ہوا اور معیشت بھی نہیں بچی. تو خدا نہ خواستہ کہ ہمارے ساتھ بھی شاید یہی ہو. صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور گفتگو کر رہے تھے. جس طرح آپ نے کہ جس مریض کا ریکارڈ جس ہاسپٹل میں ہوتا ہے اسے وہاں سے علاج کرانا چاہیے, اور ظاہر اس کا حق ہے, اس کا یہ ڈیسیجن ہے اس نے کس ہاسپٹل سے علاج کرانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز کی صورتحال کیا ہے, اور گورنمنٹ سیٹ اپ کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں اگر آپ یہ بات بھی کر دیں کہ اے سمپٹومیٹک پیشنٹ زیادہ, تو ایٹ دا سیم ٹائم جو سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں جن کو کریٹیکل کیئر ریکوائرڈ ہے, کیا ان کے لیے ہاسپٹل میں سپیس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ خبر تو یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں مریضوں کے لیے قائم وارڈز میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز کراچی کا ایک نجی ہاسپٹل, اس کے باہر ایک بورڈ آویزہ کیا گیا, ایک نوٹس آویزہ کیا گیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے قائم وارڈز مکمل طور پر بھر چکے ہیں, لہٰذا اب کورونا کے مریضوں کو اسپتال میں داخل نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے سپیس نہیں ہے. اب اس نوٹس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ادھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ٹراما سینٹر, انڈس اور جنا
یہاں پر صرف ایک بیڈ خالی، اور یہ بات ہم کر رہے ہیں سندھ کی. جناب پنجاب کے آئسولیشن وارڈ یہ بھی بھر چکے ہیں، یہاں بھی گنجائش نہیں ہے. لاہور کے سروسز اور جنرل اسپتال کے آئسولیشن وارڈز میں جگہ ختم ہو گئی. فیصل آباد کا الائڈ اسپتال، یہاں نئے مریض کے لیے جگہ ہے ہی نہیں. یعنی ساری جگہوں پر سارے مقامات پر یہی سچویشن، یہی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. مریض آتے جا رہے ہیں، جگہ بالکل نہیں ہے. ساری کی ساری سچویشن مجموعی طور پر ہے کیا؟ ہمارے نمائندے فیصل خان ہم کو جوائن کر چکے. فیصل خان، کون سے اسپتال ایسے ہیں کہ جہاں پر بالکل سپیس بچی نہیں، سرکاری ہو یا پھر پرائیویٹ ہو، مریض کہاں جائیں، کیا کریں؟ کون سے ہاسپٹلز اب ایسے ہیں کہ جہاں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو پریشانی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی؟ دیکھیں کرن، یہ سارا معاملہ سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ کیسز کراچی میں آئے. اب تک 38,000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 کراچی سے ہیں. جو سندھ حکومت کی جو بات ہے کہ انہوں نے 4 مہینے میں کیا کیا، جو سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 مہینے میں سندھ حکومت صرف ایک ہی بات کرتی رہی، لاک ڈاؤن کیجئے، احتیاط کیجئے شہریوں کو. جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. ان کا کام کیا تھا کہ انہیں اسپتالوں میں اتنی کیپیسٹی دینی چاہیے تھی. جب انہیں پتا تھا کہ جون میں پیک ہوگا، سب بتا دیا گیا تھا، پیش گوئی کی جا رہی تھی، تو انہوں نے اسپتالوں میں انتظام یہ کیا کہ 10 دن پہلے تک صرف 224 کراچی کے 200 اسپتالوں میں 224 بیڈ تھے آئسولیشن کے لیے جو مختص کیے گئے تھے. اب اس کو بڑھا کر 498 کیا گیا، یعنی 500 کے قریب بیڈز کو مختص کیا گیا آئسولیشن کے لیے، جنہیں کورونا کے لیے کیا جائے گا. اب یہ ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام بیڈز بھر گئے. بھائی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، اور اس کے لیے آپ نے آئسولیشن کے لیے صرف 500 بیڈ رکھے. اور فیصل یہ بھی بتا دیں، بات آپ کی کٹ رہی ہوں، سوری، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کراچی کے وہ جو پہلے کی سچویشن تھی وہ اپنی جگہ، لیکن وہ جو لاک ڈاؤن کے درمیان کا پیریڈ ہے اس میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ کرن، یہی تو سوال ہے ان سے کہ انہوں نے صرف اور صرف پریس کانفرنس اور خبرنامے سنائے لوگوں کو کہ یہ اعداد و شمار ہیں، یہ ہو رہا ہے. جو ان کے کام کرنے کے تھے وہ سندھ حکومت نے نہیں کیے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ کیپیسٹی بڑھاتے. آئسولیشن وارڈ کے جو 500 بیڈ ابھی یہ انہوں نے کیے، اس کو 5,000 کی کیپیسٹی پہ لے کر جاتے. اب حال یہ ہے کہ 30,000 کیسز کراچی کے ہیں، اور اس میں سے 80% گھروں پہ آئسولیشن ہے. اس میں سے جب بہت سارے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر وہ جان سے چلے جاتے ہیں. 650 لوگ جان سے جا چکے ہیں کورونا میں سندھ سے، اور اس میں سے 650 میں سے 500-550 لوگ کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو سوال پھر وہی ہے کہ انہوں نے آئسولیشن وارڈ نہیں بڑھائے، جس کی وجہ سے نقصان ہوا. پرائیویٹ ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹلس کا حال یہ ہے کہ پورے کراچی میں 164-163 صرف وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں. فیصل ایک جملہ مجھے یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آئسولیشن وارڈ بڑھانے چاہیے تھے، جو کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا. فیلڈ آئسولیشن سینٹر، ایکسپو سینٹر، اس نے کتنا سپورٹ کیا؟ دیکھیں، انہوں نے اعلان کیا تھا جب یہ فیلڈ آئسولیشن ایکسپو سینٹر بنایا تو سندھ حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، آن ریکارڈ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 کے قریب جو ہے یہاں پر بیڈ ہوں گے. پھر اس میں بعد میں تصحیح کی گئی اور کہا 10,000 نہیں 1,200 بیڈ ہوں گے، اور وہ فیلڈ ہاسپٹل 1,200 مریضوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گا. اسی کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا PF میں کہ پاکستان ایئر فورس کا جو وہاں پر ہے وہاں پر بھی تقریباً 1,000 ہوں گے. لیکن اس کو اگر ہٹا دیں ہاسپٹل، کیونکہ ایک پراپر ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر تمام تر سہولیات ہوتی ہیں، یہ وہاں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ تو زیروز کا ہیر پھیر ہو گیا نا، کچھ صفر تھے وہ 1000 سے اس کو سینکڑے پہ لے گئے. اب ذرا مجھے نا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا، اس سارے قصے میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی سہولت جو ہے نا وہ سستی کیا، وہ تو بالکل ایوریج بھی نہیں ہوگی، وہاں پر سب کچھ ہائی فائی ہے. کرن، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا جو ہے سنگین وقت چل رہا ہے، اور اس میں بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز کا حال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عام آدمی کا مریض، کووڈ کا ایک مریض بھی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو اسے 10 لاکھ، کم سے کم 10 لاکھ روپے کا بل بن رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تک بلز بن رہے ہیں. ہم نے ایک سٹوری کی تھی گزشتہ دنوں سما نے، جس میں اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. ایک مریض کا اتنا پیسہ ہو جاتا ہے
کہ وہ ایک وینٹیلیٹر کی قیمت ایک ہی مریض سے وصول کر رہے ہوتے ہیں. جب اس حوالے سے سندھ حکومت سے کوئی بات کی جائے تو بجائے ان پہ شعیب اگر ان سے بات کی جائے ہیلتھ کیئر کمیشن جو باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل اس طرح کی بے ضابطگیاں یا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں تو اس کے خلاف کارروائی کریں, لیکن ان ہاسپٹلس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آتی. ہاسپٹل سے آپ بات کریں تو وہ روزانہ کا ایک دن کا خرچہ 30,000 سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک بتاتے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کورونا کے مریضوں کے لیے ہو رہا ہے. حالانکہ اگر ان سے کہیں کہ کورونا کا تو ویسے یعنی آپ نے میں نے آپ کی سٹوری میں نے فالو بھی کی تھی, یہ پہلے ان سے پیکج پتا کرو کہ کووڈ کے پیشنٹ کے لیے کتنا ہے اور اس میں وینٹیلیٹر اگر ہے تو اس کے بعد میں تو وہ پیکج ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی ایک ولیمہ سستا پڑ رہا ہے, کووڈ کے پیشنٹ کے لیے پیسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور اس سب کو چیک کوئی بھی نہیں کرے گا. ہے فیصل, مجھے تھوڑا سا اس کو بتائیں گے آپ, یا ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑے سے فگرز بتائیں گے آپ؟ دیکھیں کرن, پرائیویٹ ہاسپٹلس کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کے لیے جائیں, فون کریں, ان سے پوچھیں کہ ہمیں کووڈ کا کوئی پازیٹیو مریض ہے آپ کے ہاسپٹل میں لانا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ اگر آپ لا رہے ہیں تو پہلے دن آپ 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو 10 دن کے پیسے ایڈوانس دینے ہوں گے. ٹھیک ہے فیصل ساتھ رہیے گا. یہ جو آپ فگرز ہمارے ساتھ شیئر کر, ایک شہری نے کال کی تھی, 2 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کال کی اور ان سے پوچھا خرچہ ہوگا کتنا, تو وہ کنورسیشن کیا ہے بجائے اس کے آپ خود کریں, ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. انکل ہے, ان کو کورونا پازیٹیو آیا ہے, تو یہاں پہ اگر آغا خان میں ہم ایڈمٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بس انیشل انویسٹیگیشن آپ نے جہاں سے بھی کرایا ہوگا آخر ہاسپٹل دوبارہ ریپیٹ ٹیسٹ کرائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو روم کے چارجز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں سر؟ بس فرسٹ ڈے کا تقریباً 1.5 لاکھ سوا سے 1.5 لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے ایوریج, باقی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. روم کا پر ڈے کا کیا چارج ہوتا ہے, وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے؟ صرف اگر آئسولیشن کی نیڈ ہے تو 20,000. آئسولیشن 30,000. اور جیسے ان کا سانس وانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر کنڈیشن اسپیشل کیئر کی ہوگی, آئی سی یو کی ہوگی, تو ان کے کتنے چارجز ہوتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بس وہ بل فرسٹ ڈے کے اندر 2-2.5 لاکھ روپے چلا جاتا ہے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی رپورٹ کی. تو یہ فیصل نے کی تھی گفتگو اور ظاہرہ پوچھا تھا کہ کتنے چارجز ہوں گے. اسی طرح ایک نے بھی اسی طرح سوال کیے تھے 2 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں خرچہ کتنا ہوگا. تو فیصل خان, اب اس کا مطلب تو سیدھا سے یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے یہ تو واقعی کسی بڑے آدمی کو اگر ہو جائے کووڈ تو یہ اس کے لیے ہے, جس کے پاس پیسہ ہوگا شاید اس کو علاج مل جائے گا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. جی کرن, ایسا ہی ہے. اور جو داستانیں ہیں, اگر آپ کسی کووڈ پازیٹیو کے مریض کی سن لیں جو ان کے لوائقین اہل خانہ ہے, کس طرح وہ کیا کیا کر رہے ہیں اس علاج کے پیسے پورے کرنے کے لیے, تو دل دہلا دینے والی کہانیاں ہیں جو لوگ سنا رہے ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اور سندھ حکومت اس پہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہاسپٹل, ترجمان سندھ حکومت سے اس دن ہم نے بات کی تھی سمانے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہاسپٹل اپنی اچھی فیسلٹی دے رہا ہے, اس کے وہ چارجز لے رہا ہے, تو اس پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس وقت انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے, تنقید کی نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب بیانات ان کی جانب سے آتے ہیں, لیکن ہم سپورٹ تو کر دیں, عام آدمی سپورٹ تو کر دے. عام آدمی کو کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سارے کا سارا سسٹم ایک عام آدمی کو کب سپورٹ کرے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کی نوکری نہیں جائے گی, سب کو تنخواہ وقت پر ملے گی. وہ ساری باتیں بھی صرف مجھے 1-2 جملے آپ کے اس کے اوپر چاہیے ہوں گے فیصل. سارے کی ساری باتیں, سارے کے سارے وعدے, سارے کے سارے دعوے, بس ایسے ہی ہے. کرن, آپ تو یہ کہہ رہی ہیں نوکری نہیں جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے خود اعلان کیا تھا, آن ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے کہا تھا کووڈ کا کوئی بھی پیشنٹ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے علاج کی پوری ذمہ داری سندھ حکومت کی. اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کرائے گا تو پیسے ہم دیں گے. یہ اعلان باقاعدہ کیا گیا تھا بالکل شروع میں, لیکن اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ در بدر پریشان گھوم رہے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پیسے بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے. بہت شکریہ فیصل, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے, ساری کی ساری ان کے اوپر ہم کو اپڈیٹ کر رہے تھے. کووڈ سے جڑے مسائل بہت زیادہ ہیں, پریشانی بہت زیادہ ہے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ میرے محتاط رہنے سے یہ میرے گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گا,
पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एहतियात ही नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर ही इस बहुत बड़े मसले से निकल सकते हैं। पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े बगैर गुजारा नहीं है, चारा नहीं है। एग्जैक्टली हम सबको एहतियात करनी होगी और हम सबको इसके सिलसिले में काम करना होगा। एनीवेज, ये तो हम कोरोना से मुतालिक बात कर रहे हैं और क्या स्टैट्स थे कोरोना के अब तक और क्या हमारे इक़दामात हैं और कहाँ पर हम बेएहतियाती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ा। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे, नया दिन के और भी मौज़ूआत होते हैं और आज हम आपको जरा ये बताते हैं कि एक ट्रैक है, बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है, गलियात तक की आपको सैर कराएंगे। सतह समंदर से 9,800 फीट बुलंदी पर वाक़ गलियात का नथिया गली ठंडियानी ये ट्रैक है। वैसे कह रहे हैं बहुत सारे ट्रैक्स हैं, यस, और वहाँ पर एक जिका गली का ट्रैक भी है। ये खबर ढूंढ के लाए, बहुत खूबसूरत की जगह है, ट्रैक बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर आप जाएं बड़ा मजा आता है आपको। इंतजामिया पर ज़ाहिर है फिर हम सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो होता ही है कि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो ये कि उस स्पॉट पर सहूलियात तो एक वहाँ पहुँचना और आसान हो जाए। वैसे तो कह रहे हैं यहाँ पहुँचना आसान है, रोड इज़ वेरी गुड, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ हो जाएं तो ज़ाहिर है सयाहत की जन्नत पाकिस्तान बन सकता है, ऐसे स्पॉट्स बन सकते हैं। आतिफ कयूम ने बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट तैयार की है, चलिए ज़रा मूड को चेंज करते हैं और वहाँ आपको लेकर चलते हैं। शफाफ पानी के चश्मे, खूबसूरत आबशारे, शोर मचाती नदियां, फलक बोज दरख्तों के झुंड पर मुश्तमिल कई एकड़ पर मुहित गलियात का ये पार्क पहाड़ों के दामन में वाक़े होने के सबब सयाहों की नजर से ओझल है। इस एरिया के कुछ नौजवान हैं जिन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है, उसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट में काफी इजाफा हुआ। 45 किलोमीटर खूबसूरत सयाहती पट्टी पर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में 8 से 10 फीट चौड़ा कच्चा ट्रैक बनाया गया था जो आज खस्ता हाल हो चुका है। ये 100 साल पहले के हालात हैं और आज भी वही हैं, मतलब ये पत्थर के दौर का था और ये पत्थर के दौर में हम अभी भी रह रहे हैं। हुकूमत और महकमा आसार कदीमा की तवज्जो से ब्रिटिश दौर का ये यादगारी डिग्री बंगला ट्रैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए अहमियत का हामिल बन सकता है। आतिफ कयूम, समा, गलियात। सोशल मीडिया पर नस्ली तासुब फैलाने का जिम्मेदार उन शोबे सेलिब्रिटीज को भी ठहराया जा रहा है जो किसी भी हवाले से रंग गोरा करने वाली क्रीम्स, फेस वॉश या ऐसी किसी भी प्रोडक्ट की तशहीर का बाइस हो, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि यही हैं वो सेलिब्रिटीज, यही हैं वो इन्फ्लुएंसर्स जो बात करते हैं रंग गोरा करने की, जो बात करते हैं फेस वाइटनिंग क्रीम्स की और जो काम करते हैं उन इश्तिहारों में और बड़ी खुशी से काम करते हैं। और उसके बाद में अगर आप उनकी 10 साल पुरानी पिक्चर उठा करके देखिए और अभी का उनका हुलिया देखिए तो फिर आप कहेंगे कि ये उनकी शायद कोई रिश्तेदार है, ये वो तो नहीं है। अच्छा, ऐसे में अगर हम प्रियंका चोपड़ा का तस्करा करें, सोनम कपूर की बात करें और इनके अलावा एक दो अदाकाराएं इनकी और भी हैं, अगर उनका तस्करा करें ना, इनको भी अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। मैं ये याद दिला दूं, सिर्फ रंग नस्ल नहीं, कश्मीर का नाम अगर हम ले लें तो ये खवातीन चुप हो जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद में अमेरिका में कुछ हुआ तो इनको ट्वीट लाजमी करनी थी। भारत में नस्ली और मजहबी तासुब की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इन अदाकारों से ये पूछा गया कि ये सब आपको दिखाई नहीं देता? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता? खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, नौजवानों को ले जाया जा रहा है, माँ बाप को पता नहीं चलता उनका बच्चा कहाँ गया, सालों नहीं पता चलता, वो मरने के करीब पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ इनको नजर नहीं आता, मालूम नहीं होता। और अगर हम इस बहस को इतना ही रखें तो भी इसका एक और पहलू भी है। अब इन इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे कि शुएब भी कह रहे थे, इनको छोड़ दीजिए, इन सेलिब्रिटीज को छोड़ दीजिए। अगर उमूमी रवैये की बात कर लें आप, तो इसी खित्ते के अंदर बहू सबको गोरी चाहिए और आज भी ऐसा ही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, फिर आप इस हैशटैग का इस्तेमाल किस दिल से, किस नाज के साथ, नखरे के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इस हैशटैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इतनी आसानी से उस पर ट्वीट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर नस्ली तासुब फैलाने का जिम्मेदार इन शोबिस सेलिब्रिटीज़ को ठहराया जा रहा है जो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से वो गोरे रंग करने वाली क्रीम्स, फेस वॉश या फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों या फिर इंजेक्शंस हों, इस सब की तशहीर का बायस बने हैं। मारूफ फैशन एंड स्टाइल जर्नलिस्ट हारून रशीद ने एक ट्वीट भी की थी और उन्होंने लिखा कि जी, एक हकीकी सवाल है, क्या आप ऐसी सेलिब्रिटीज़ के नाम बता सकते हैं जिन्होंने कभी रंग गोरा करने वाली किसी भी प्रोडक्ट की तशहीर की हिमायत ना की हो, उसका इस्तेमाल ना किया हो? उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए माहिरा ने लिखा कि वो इस ज़माने से इनकार कर रही हैं जब वो वीजे थी, वो तब से ये कह रही हैं कि नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी रंग गोरा करने वाली किसी भी प्रोडक्ट की उन्होंने तौसीक नहीं की। सनम सईद, उन्होंने
ایک ایموجی کے ذریعے بتایا کہ ان کا شمار ایسی سیلیبریٹیز میں ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی ایسی کسی بھی مہم کا حصہ نہیں رہی, اور بلکہ میں یہاں پر یہ کہہ دیتی ہوں ان کی کوئی بھی پکچر اٹھا کر کے دیکھ لیں, وہ کسی ایسی پروسیجر سے نہیں گزری ہے. اور کرن حریم فاروق کی اگر ہم بات کر لیں, انہوں نے بھی صنم سعید کی طرح ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا جی کہ میں بھی ایموجی شیئر کر کے اپنا جواب دے دیتی ہوں. اور عائشہ عمر انہوں نے بھی ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ گزشتہ 12 سال سے ایسی کئی آفرز ٹھکراتی آئی ہیں. اور اچھا لاسٹ ایئر ہی اقرا عزیز نے بھی ایسی ہی آفر ٹھکرائی تھی جب انہیں کہا گیا تھا کہ فیس واش, فار دیٹ میٹر رنگ گھونا والی کریم کا جو ایڈ ہے وہ آپ کو کرنا, تو انہوں نے کہا نہیں میں ایسا کوئی ایڈ نہیں کروں گی. اچھا کرن, یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں ڈیرن سمی, ہم سب کے بڑے فیوریٹ ہیں. انہوں نے بھی کرن اس واقعے کے بعد, اس بحث کے بعد ٹویٹ کیا, انہوں نے غصے کا بلکہ اظہار کیا. انہوں نے کہا مجھے تو پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ کالو کیا ہوتا ہے, لیکن جب میں کھیلنے کہیں جاتا تھا انڈیا میں یا کہیں اور تو مجھے کہتے تھے, مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت یہ کہ یہ تو ایک تعصب ہے, اور یہ تو ایک جس طرح کا ایک, میں تو اس کو خربلی کہتا ہوں اس طرح کے ٹرمز کو. اور انہوں نے اس بارے میں پھر اظہار کیا کہ پھر ایسا ہونا نہیں چاہیے. اینی ویز, یہ تو ہم نے بات کر لی اب سیلیبریٹیز کی بھی, اور جس طرح ہارون رشید صاحب کے ٹویٹ کے بعد جو سچویشن تھی وہ بھی ہم نے شیئر کی کہ واقعی دیر آر فیسز, دیر آر پیپل جو کہ واقعی کھڑے ہوتے ہیں, جو کہ واقعی بات کرتے ہیں کہ امبریس یور نیچرل ٹون, امبریس یور نیچرل اسکن, ٹاک اباؤٹ ہیلدی اسکن, ناٹ اباؤٹ دا کلر. چلیے جی, یہ تو بحث ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی, واپس ہم آتے ہیں. ہاں سمٹ نہیں رہی تھی ویسے, لیکن اب اس بحث کی طرف دوبارہ آنا چاہیے کہ جو واقعی نہیں سمٹتی, اور وہ ہے کرونا پر ہونے والی بحث. SOPs ہیں, خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور خلاف ورزی پر اب ہوں گی کارروائی. آپ کو یاد ہے ہم نے ٹاپ سٹوری میں کیا بتایا تھا کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کس شہر میں آپ کی ٹائر کی ہوا نکالی جائے گی اور کیا کارروائی کی جائے گی, کیونکہ اب تک بغیر ماسک ڈرائیونگ پر 3000 سے زائد موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے چالان کیے جا چکے ہیں. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے جہانگیر خان. جی جہانگیر. بالکل, سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے 3 دن پہلے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ بغیر فیس ماسک کے سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی, چالان کیے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. آج 3 دن کے بعد جو اعداد و شمار سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں, ان کے مطابق 3000 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چالان کے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں. کم سے کم چالان جو ہے وہ 200 روپے اور زیادہ سے زیادہ چالان 500 روپے کا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 3 دن کے دوران 133 مقدمات SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر بھی درج کیے جا چکے ہیں. آج بھی یہ کریک ڈاؤن جاری ہے. مختلف اہم شاہراہوں پر سٹی ٹریفک پولیس کے اہلکار ضلع انتظامیہ کی ٹیموں کے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر, ایک بات بتائیے گا, ان کو روک کر چیک کیا جا رہا ہے. اور جی ارے زبردست, میری بات سنی آپ نے, زبردست. اچھا جہانگیر, ذرا ایک بات بتا دیجیے گا مجھے, ہم نا مختلف شہروں میں ہم نے ایسے فوٹیج بھی دیکھی, ایسی ویڈیوز بھی دیکھی, ایسی خبریں بھی رپورٹ ہوئی کہ نا بڑی انوکھی سزائیں دی جا رہی ہیں, دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, کچھ اس طرح کی. یہ سزائیں آج کل میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے ایسے لاہور میں؟ لاہور میں ابھی تک ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا, لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی نے فیس ماسک نہیں پہنا ہوا تو اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کی گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے بھی ہو سکے, ممکن ہو سکے, فیس ماسک خرید کر پہنے, اور اس کے بعد اس کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن ایسا بہت ریئر ہے. زیادہ تر چالان کے ٹکٹ جاری کیا جا رہے ہیں, اور اگر کوئی SOPs کی خلاف ورزی کرتا ہے, کوئی دکاندار یا کوئی ڈرائیور, پبلک ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور, تو ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں. 963 دکانیں گزشتہ 3 دنوں کے دوران سیل کر دی گئی ہیں, اور دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے کہ اگر ان کی دکان میں کوئی کسٹمر موجود ہے اور اس نے فیس ماسک نہیں پہنا ہوا. اور جہانگیر پتہ ہے یہاں کراچی میں ہم نے ہم نے 1-2 خبریں ایسی بھی دیکھی کہ جب پولیس اہلکاروں نے روکا شہریوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایسے اس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں رکتے, آپ اتنے سارے مل کے ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ وہاں پر ایسا تو نہیں ہو رہا لاہور میں؟ خود پولیس اہلکار اور ٹریفک حکام وہ بھی خیال رکھ رہے ہیں؟ لاہور کے جو روڈ یوزرز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کراچی کے روڈ یوزرز کی نسبت کچھ زیادہ کانشیس ہیں اور کیئرفل ہیں کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں, اور نہ صرف ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں بلکہ پولیس کی جانب سے جو انسٹرکشنز جاری کی گئی ہے, جو SOPs جاری کیے گئے ہیں, ان پر عمل درآمد بھی کریں. سیکھنا چاہیے سب کو, جو ہے وہ 3 دنوں میں کاٹے گئے, سیکھنا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے جہانگیر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ. یہ تو ہم بات لاہور کی, اور اب ذرا فیصلہ آباد آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ یہاں پر اگر ماسک نہ پہنا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے الیکٹرک شاک, I'm saying this again, الیکٹرک شاک, گن سے کرنٹ کے جھٹکے لگتے ہیں. ضلعی یونیورسٹی چوک میں لوگوں کو تھپڑ بھی لگائے گئے. ویسے دس از بیڈ, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور عثمان صدیق نے رپورٹ تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں.
मास्क ना पहनने वालों को लगेगा अब करंट का झटका। फैसलाबाद जिले इंतजामिया का शहरियों को काबू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक गन का इस्तेमाल। जिले यूनिवर्सिटी चौक में मास्क ना पहनने वालों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। इंतजामिया कहती है कि मास्क की पाबंदी ज़रूरी है। बाहर निकलने से, घूमने फिरने से, बाज़ारों में जाने से ये लोग जो है वो ज़ाहिर है इस वायरस का शिकार हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, मास्क हम उसकी पाबंदी जो है हम वो करवा रहे हैं लोगों से। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से शहरियों को थप्पड़ भी रसीद किए गए। नारवा सलूक पर लोग फट पड़े। ये जो झटके लगे हैं गलत किया है इन्होंने, ये झटके नहीं लगाने चाहिए थे। इनको चाहिए था कि इनको जुर्माना करे, जुर्माना नहीं देते तो इनको सज़ा दी जाए। अवाम तो पहले कोरोना से परेशान है, ये झटके लगा रहे हैं अवाम ने और परेशान होना है। मास्क ना पहनने वालों को आधा घंटा खड़ा रखने की सज़ा भी दी गई। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। SOPs पर अमल दरामद करवाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, इज्जत नफ्स मजरू नहीं करनी चाहिए। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, ऐसे लोग SOPs पर अमल नहीं करेंगे, ऐसे आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि पुलिस के रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई। ये आज भी लफ्ज़ों की जगह हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, लोगों को डपट रहे हैं। ये सही नहीं है, थप्पड़ मारना बिल्कुल सही नहीं है। ये तो खैर बिल्कुल ही सही नहीं किरण, लेकिन उसके साथ दूसरा जो वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक गन, दैट इज नॉट इवन राइट। आप जरा सोचिए कि अक्सर ऐसी वीडियोस आती हैं जब कोई किसी को डराता है तो समटाइम्स आप शॉक में चले जाते हैं और आप शॉक दे रहे हैं किसी का जो अपना एक कहना चाहिए कि रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, वो समटाइम्स बड़ा एब्रप्ट और बड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू तशद्दुद को नहीं होना चाहिए। ये तशद्दुद ही है, ये उसी के जुमरे में आता है, मेरे ख्याल से ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा है। चलिए जी, एक हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत से मौजूद बाकी हैं। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। एक खबर जिसने बड़ा दिल दुखाया, भारत से वो खबर रिपोर्ट हुई, और भारत जिसके बारे में ज़ाहिर है हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि वहाँ के इंतहा पसंद जो पहले ही मुसलमानों को तंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि इंडिया के बहुत सारे इलाके में जहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है वो आए रोज़ रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम आपको खबर देंगे केरला से। यहाँ पर हथनी की मौत ने इंसानियत पर संगीन सवालात उस वक्त खड़े किए जब बाज़ शरपसंद अनासिर ने हथनी को धमाका खेज मवाद से भरा अनानास खिला दिया था। ये हमल से थी और महकमा जंगलात के मुताबिक इतनी बुरी तरह से ये तकलीफ में थी जख्मी होने के बाद में, वो बारूद से भरा हुआ अनानास खाने के बाद में, कि ये 3 दिन तक खड़ी रही अपनी जगह पर। इसको हाथियों की मदद से वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। ये कोशिश कर रहे थे कि भाई हम इसको बाहर निकालेंगे, तिब्बी इमदाद देंगे, लेकिन वो खड़ी रही ना 3 दिन तक, और फिर उसके बाद में उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये इंसानियत की मौत है, ये भारतीय की जानिब से किसी इंसानियत की मौत है। जो कुछ ये कश्मीर में कर रहे हैं, जो कुछ ये अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, ये मखलूक के साथ क्या कर रहे हैं, बहुत 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 अफसोसनाक वाक़या। अब इसके ऊपर ये लोग ट्वीट करते रहे, अब इनके सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर बात करते रहे, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या तो हो गया। ये क्या रवैया है। ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट आयशा चंद्रीकर हमको ज्वाइन कर चुकी, उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे पूछते हैं इसी बारे में। आयशा, भारत में इंतहा पसंदों के इंसानों पर मजालिम सबके सामने थे, इंसानों से जानवरों का सा सुलूक करना, लेकिन ये जो इन्होंने किया है इसको क्या कहा जा सकता है, इस रवैये को क्या कहा जा सकता है? मतलब जानवर शर्मा जाए, ये इंसान का रवैया था। जी अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आई थिंक आप सबसे पहले भी बोला कि मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ जो सही चीज़ करती हूँ। तो आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपैरिजन बनाना है। नंबर 2, जो ये भारत में अभी हुआ है, ऑब्वियसली हम सबको पता कि ये कितना बुरा है, लेकिन हम वो पाकिस्तान पे भी देखना है कि हम प्रीटी मच एग्जैक्टली यही चीज पाकिस्तान में करते हैं। तो हम कोई इतने अच्छे नहीं हैं, हम एक्चुअली उसी लेवल के बुरे हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक वीडियो चलाई थी मेरे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे कुत्ते को एक गाड़ी ड्रैग करके ले जा रही थी, बट कोई आपके बड़े चैनल्स किसी ने उसको नहीं उठाया था। हम इतने अब्यूज के वीडियो जो पाकिस्तान में होते हैं
टाइगर्स के साथ, लेपर्ड्स के साथ, कुत्तों के साथ खास तौर, ये जो आप बिल्ली के गले में पटाखे बांध देंगे और उसको जला देंगे, उसके बाद में ये सोचेंगे कि नहीं कि ये जिंदगी है, ये फील करती है। तो ये जो एक एलिफेंट है और एक कुत्ता है या एक बिल्ली है, ये बस ये हमारे जैसे ही फील करते हैं। तो सब जो यहाँ पे कुत्ते जो मदर्स होती है, प्रेग्नेंट कुत्ते होते हैं, उनको भी जहर दिया जाता है और वो 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता हर बेबी सफोकेट करके मर जाता है और फिर वो मदर आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। तो हम कोई बेहतर नहीं है, हम कोई अलग नहीं है। दिस इज आवर माइंडसेट और इसको ही तो तब्दील करना है। और इसको तब्दील कैसे करना है ज़रा हम उसकी बात करने की आज कोशिश करें। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टुडे बिकॉज ज़रा हम लोग सब छुट्टियों पर थे, टीम नेदन छुट्टियों पर थी, तो हमने सोच लिया था कि हम जैसे ही पहला शो करेंगे हम इस पर बात करेंगे। आयशा, लेकिन मुझे प्लीज ये बताइएगा, ज़ाहिर भी आपने खुद भी वो कोट किया, वाकई जो कुत्ते को गाड़ी से घसीटने का वाकया था सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, ज़ाहिर अब तो मुलजिम पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन सिर्फ मुलजिम का तयन हो जाना, उसका पकड़ा जाना, वैसे तो ज़ाहिर ये भी एक काम तो है, नॉट इनफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हम जब बात करते हैं कि कानून साजी भी होनी चाहिए और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, फिर ऐसी सजाएं भी मिलनी चाहिए कि एटलीस्ट जब एक सख्त कड़ी सजा मिलेगी तो फिर ही ऐसे मामलात की रोकथाम होगी। जान को जान समझेंगे, जिंदगी को जिंदगी समझेंगे। दिस इज ऑल व्हाट नीड्स टू बी डन। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज जो होनी है कि मीडिया को पहले इन चीजों को उठाना है ना। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इन वीडियोस को जो हमारे पेज पे इतने ज्यादा मैं लगाती हूँ, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाते, देयर इज अ रीजन व्हाई मेन स्ट्रीम वो मीडिया इज नॉट पिकिंग इट अप। अच्छा आयशा, यू आर राइट, बट ज़ाहिर है हम लोग नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आयशा, ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया डज नॉट पिक अप ऑन ऑल ऑफ दिस। फिर अच्छा आगे बढ़ाते बात को, कानून नहीं हो, ठीक है, मीडिया अपना किरदार अदा करे, लेकिन साथ में नो कि ये कहाँ से शुरू होता है, राइट? ये बहुत वो एलिफेंट वाली चीज जो इंडिया में हुई है, वो सिर्फ इतनी बड़ी हुई है इसलिए वो मीडिया पे आया, लोगों ने बहुत शोर मचाया, वरना अगर वो एक छोटी सी सोशल मीडिया की कहानी नहीं बात बननी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब देखिए, एक तो ये कि मीडिया अपना काम करे, दूसरे ये कि फिर अब ये बताइए ना कि अगर किसी ने, वो वहां पर तो एलिफेंट था, आप डॉग की बात कर रही हैं, एक छोटा सा बर्ड भी हो और अगर उसके साथ भी कोई कुछ ऐसा करता है, उसको सजा क्या मिलनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? देखिए सजा के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। सजा जो होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि उस बंदे को अरेस्ट करे। अगर वो बाहर, और ये बाहर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिसेंट कॉन्सेप्ट है। इसे एक जिंदगी को अगर हम इज्जत नहीं देते तो हम दूसरे हम अपने आप की जिंदगी को वो इज्जत नहीं देंगे। आप कोरोना का एक एग्जाम्पल ले ले, लोग एक दूसरे का कुछ नहीं देख रहा। दिस इज आवर मेंटालिटी। यहाँ पे हम ये बड़े होके हमको ये पता चला कि ये हमारी है कि हम किसी और का नहीं देखें। ये शुरू होता है कि हमने पहले से हमने कभी किसी और का नहीं देखा है जो हमसे ज्यादा वीक है, सही, जिनको हमारी जरूरत चाहिए। जैसे अभी कोरोना अगर थोड़े से बुढ़े लोगों के लिए और सीरियस है, आप देखिए कि कोई जो यंगस्टर्स हमारे हैं, कोई इतना केयर नहीं करता है कि वो उनको अफेक्ट। हालांकि ज़ाहिर है अब तो यंगस्टर्स भी उसी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा आयशा, आपने खुद अभी कोट किया, as affected, they are the older people are more at risk. That is a fact. I guess that is not the fact now because ज़ाहिर है हमारे अब तो यहाँ बच्चे भी उस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। आयशा, I'm not talking about youngsters not getting affected. I'm saying कि the attitude of youngsters. जब से कोरोना शुरू हुआ था, उनका एटीट्यूड ये था कि डजंट मैटर, हमको तो नहीं लगेगा, बुड्ढों को लगेगा या बच्चों को लगेगा। ये जो सेल्फिश एटीट्यूड है ना, केयर होनी चाहिए, केयर सबके लिए पहला फॉर्म, पहले तो हमें यही करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये इतनी सारी खबरें आ जाती हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो कभी कभी मीडिया का हिस्सा भी नहीं बन पाती, अगर वो बन जाए तो बनती नहीं। अच्छा देखिए, अच्छा लेकिन इसमें होता पता है क्या है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक आए नहीं आए, लेकिन उस पर बहस जरूर शुरू हो जाती है। जैसे आपने अभी वो डॉग वाली बात की थी, तो ये थोड़ा सा इस आर्गुमेंट का भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा कि ये कहना कि जी कुत्ते क्योंकि काट रहे हैं तो इसलिए कुत्तों पर गुस्सा आ रहा है, ये थोड़ा सा मुझे एक दो जुमलों में लोगों के इस रवैये को आप इसके ऊपर कमेंट करेंगी?
دیکھیے اگر ایک آدمی آپ کو مارے گا, آپ اس سے غصہ بے شک ہوگی, لیکن آپ ان کو مار کے وہ گاڑی سے ان کا بالکل کی باڈی نہیں گھر, ناٹ ایٹ آل جسٹیفائڈ. بالکل سیم تھنگ. تو دیٹ از آل آئی کین سے کہ اگر کوئی ایسے سوچتا بھی ہے, اٹ از غلط سوچ ہے, افسوسناک ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اس سلسلے میں بات کر رہی تھیں. تو ہمیں اپنے رویوں میں بھی ہوگی, اپنے رویوں میں کیئر بھی لے کر آنی ہوگی. اپنے رویوں میں ہمیں یہ لے کر آنا ہوگا کہ ہمیں جان کو جان سمجھنا ہے, مخلوق کو مخلوق سمجھنا ہے. جتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے کسی دوسرے جاندار کو بھی ہوتی ہے. ایسے نہیں سوچیں گے بات نہیں بنے گی. اور کرن, ہم سب کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ان سے پیار کرنا ہے. کچھ دن پہلے میں کراچی کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ بچے باقاعدہ کتے کو باندھ کر اس پر تشدد کر رہے تھے, اور بعد میں اگر اس کتے نے خدا نخواستہ کسی کو کاٹ لیا ہوتا تو پھر اہل علاقہ یہ کہتے کہ ہم تو شکایت کرتے رہے لیکن ہمارا کتوں کے خلاف کچھ کیا نہیں گیا. تو بھیا جو آپ نے خود کرنا تھا وہ تو پہلے کیجئے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. موڈ کو پھر ہم کہتے ہیں چینج کرتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس اتنی زیادہ سٹوریز ہیں آج, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کم وقت میں میکسیمم سٹوریز آپ کے سامنے رکھ سکیں. اور میں نے یہ چارج دے دیا شعیب کو نا. ارطغرل الغازی کی بات کر لیں کرن. اوکے, ارطغرل الغازی کی بات کرتے ہیں. ویسے تو ہر جگہ کرتوغلو دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ ارطغرل کی بات کر لیجیے. میں ارطغرل کی بات کر لیتا ہوں کرن. ارطغرل کے کردار نے لاہوریوں, تو پورے پاکستان میں ظاہر مقبولیت ہے, لیکن لاہوریوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے مسلمان ہیرو کا مجسمہ نصب کیا ہے. سدرا غیاث نے رپورٹ تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں. تاریخی ڈرامے کا مرکزی کردار اہل لاہور کے دلوں میں زندہ ہو گیا. اظہار عقیدت کے لیے مجسمہ نصب کر دیا گیا. مرغزار کالونی کے اس چوک کا نیا نام بھی ارطغرل غازی چوک رکھ دیا گیا ہے. ترک جنگجو کا یہ خوبصورت مجسمہ ان کی کامیابیوں کی یاد دلا رہا ہے. فائبر اور لوہے سے بنا مجسمہ خصوصی طور پر کمالیہ سے تیار کرایا گیا ہے, جس میں گھوڑے پر سوار تلوار تھامے شخص مسلمانوں کے عظیم ہیرو کی جھلک پیش کر رہا ہے. یہ مقصد ثابت کرتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کبھی مشکل وقت آئے تو جو ایک اچھائی پہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اپنی شجاعت سے مسلم دشمن عناصر کو شکست سے دوچار کرنے والے ہیرو کا مجسمہ دیکھ کر بچوں کو تاریخ سے متعلق جاننے میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. اس سے ہمیں اسلام کے بارے بہت ہسٹری ملی ہے, اور ہم لوگ یہاں پہ آ کے سیلفی وغیرہ بھی لیتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں سارے دوست مل کے. ارطغرل غازی کا دوسرا مجسمہ بھی تیار ہے, جسے جلد ہی سوسائٹی کے مرکزی چوک میں نصب کیا جائے گا. تو جناب تاریخ پڑھیں, ڈرامہ ہی نہیں دیکھیں. باقی صرف اور صرف اس کو دیکھنا اور اس کے کرداروں کو دیکھنا اور پھر اس ڈرامے کا اس قدر اثر لے لینا کہ پھر آپ جو ہے نا مختلف کردار ڈھونڈتے رہیں, سب کچھ صحیح ہے, لیکن اسٹڈی اپنی جاری رکھیں. اور یہ کہ صرف ارطغرل ہی کیوں, دیگر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے, ضرور کیجیے گا. میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں, ایک اہم خبر میرے پاس ہے, میں وہ بتا دوں. کرونا وائرس پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہماری جانی مانی شوبز انڈسٹری بھی اب اس کی لپیٹ میں آتی چلی جا رہی ہے. ایک کے بعد ایک ہم اپنے سٹارز کے بارے میں سن رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے. روبینہ اشرف شوبز انڈسٹری کی نامور فنکارہ, اب تو بہت اچھے ڈرامے پروڈیوس بھی کر رہی ہیں, ڈائریکٹ بھی کر رہی ہیں. ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. کرونا وائرس کے پیش نظر ہی ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا. آئی سی یو میں زیر علاج ہے روبینہ اشرف. ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے. منشا پاشن نے کہا کہ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے یہ پیغام بھی جاری کیا کہ امید ہے کہ روبینہ اشرف جی جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گی. جب ان کی خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو پھر اس کے بعد میں ایک کے بعد ایک سیلیبریٹیز نے ان کے لیے دعا بھی کی, ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا. اعجاز اسلم نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے روبینہ اشرف کی تصویر شیئر کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. سیمیر راہیل, انہوں نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر روبینہ اشرف کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ میری دوست ہیں اور ان کو ہم سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ روبینہ کو شفا دے, آمین لکھا انہوں نے ساتھ میں. ثنا جاوید اور شگفتہ اعجاز, انہوں نے بھی روبینہ اشرف کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور پیغامات انہوں نے جاری کیے. اب صرف ان کی فیملی نہیں, ان کے دوست نہیں, باقی سارے کے سارے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. ساری فنکار برادری بھی یہی کہہ رہی ہے. اور صرف یہی نہیں, ہم نے کچھ اور سٹارز کے بارے میں, کچھ اور سیلیبریٹیز کے بارے میں بھی یہی سنا تھا. ویسے یہ وقت ایسا ہے کہ احتیاط بھی کریں, بہت کچھ کریں, لیکن سنی سنائی پہ یقین نہ کریں. آپ کو یاد ہے ظاہر ندا یاسر سے متعلق جب معلوم ہوا کہ وہ ان کے ہسبینڈ اور ایک جو ہے ان کی بیٹی, ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور اس کے بعد
कुछ लोगों ने फेक खबरें शेयर करना शुरू कर दी। अब वो मैं तो रिपीट भी नहीं करता उस खबर को, बट प्लीज डू नॉट शेयर अनवेरिफाइड, डू नॉट शेयर फेक न्यूज़, क्योंकि इससे आपको 1 मिनट का शायद वो मिल जाता है कंटेंट जिस पर डिस्कशन हो जाती है, बट ज़रा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बात जब उन तक पहुंचती है, उनके प्यारों तक पहुंचती है, अजियत से गुजरते हैं वो। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात नजर आने लगे हैं। 4 माह के दौरान बुनियादी जरूरत की चीजों की कीमत में 6.4% तक कमी आ चुकी है। इदारा बराए शुमारियात का कहना है कि जनवरी 2020 में महंगाई 14.6% की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी, जो मई में कम होकर 8.2% पर आ चुकी है। अलबत्ता रमज़ान मुबारक के दौरान कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया और मई में मजमूई तौर पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में 0.32% इजाफा हुआ। मई में चिकन 41% महंगा हुआ, आलू 31%, फल तकरीबन 10%, दूध 4.6% और मसाला जात की कीमतें तकरीबन 4% महंगी हुई। सस्ती होने वाली अशिया में प्याज के नर्ख 23% कम हुए। इसी तरह सब्जियां तकरीबन 20%, अंडे 19%, मोटर फ्यूल 13.5%, टमाटर 7.4%, दाल चना 7.25%, दाल मसूर 43.4%, बेसन 4.38% और गंदम 3.37% तक सस्ती हुई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो अदद शुमार थे वो हमने आपके सामने रखे, लेकिन अब जरा हम बात कर लेते हैं कि स्टेट बैंक इस बारे में क्या राय रखता है। पाकिस्तानी शहरों के लिए माली साल 2020 बदतरीन साबित हुआ है और स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया है दुनिया की सबसे बुलंद शरह महंगाई का मुशाहिदा किया गया, जिसकी वजह से पॉलिसी साज शरह सूद में इजाफे पर मजबूर हुए। स्टेट बैंक पाकिस्तान की जानिब से अप्रैल के लिए जारी करदा महंगाई की जायजाती रिपोर्ट में कहा गया है कि न सिर्फ दुनिया की तरक्की पजीर बल्कि तरक्की याफ्ता मईशतों के मुकाबले में पाकिस्तान ने बुलंद तरीन अफरात ज़र देखा। पेट्रोल तो सस्ता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने महंगाई क्यों देखी और इसके क्या असरात मुरतब हुए, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे मईशत खुरम शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद आपके वक्त का। सर मुझे बताएं आप कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एक तरफ है स्टेट बैंक। एक कहता है कि चीजें सस्ती हुई हैं और एक कहता है कि 12 साल रिकॉर्ड टूट गया इन्फ्लेशन में और ज़ाहिर चीजें खराब हुई हैं, स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया है। महंगाई की शरह पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रही है, ये बात फैक्ट है, और उसकी वजह जो है वो बेसिकली फूड इन्फ्लेशन है। बेसिक फूड इन्फ्लेशन है। आप देखें, अगर आप दिसंबर का जायज़ा लें, पिछला जो साल गया है उसका दिसंबर का, उसमें आप देखें टमाटर की कीमतें, प्याज की कीमतें, आलू की कीमतें, दालों की कीमतें, आटे का बहरान, फिर चीनी का बहरान, और मतलब यू नेम इट, ठीक है। और इन सब की वजूहात की वजह से जो हमारी फूड इन्फ्लेशन थी, जनवरी में तकरीबन कोई ओवरऑल इन्फ्लेशन आई 14.6%, और जो फूड इन्फ्लेशन थी वो 25% तक, यानी कि 24, 24.5, 25% तक पहुंच गई थी, जो कि 10 साल का हाई है। तो बेसिकली फूड इन्फ्लेशन ने ड्राइव की है हमारे यहाँ महंगाई, और महंगाई की वजूहात जो है ऑफ कोर्स ये 4, 5, 6 बड़ी कमोडिटीज जो बेसिक होती हैं, इनमें जो है वो चेंज होना। आप देखें टमाटर जो है वो लॉजिस्टिक्स का एक इशू था जो इंडिया के साथ हमारा प्रॉब्लम हुआ अगस्त में। उसके बाद टमाटर का, आलू का, प्याज और टमाटर का प्राइमरीली एक इशू था। उसके बाद वीट की प्राइसेस चेंज हुई, और वीट के साथ साथ फिर शुगर के मसले हुए। शुगर की प्राइसेस आप देखें 2 सालों में शुगर की प्राइसेस 55-57 से उठ के जो है वो आज 80, 85, 90 तक जा चुकी हैं। तो देखें, और उनका सिस्टम माल डिफरेंट प्रोडक्ट्स में होता है। फिर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, 117 तक पेट्रोल की प्राइस चली गई थी, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और वैसे भी आप देखिए, हम ये बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि ज्यादातर क्या होता है, प्राइसेस जो है वो बढ़ाई ज्यादा से जाती हैं और कम जो है वो कम से की जाती हैं। ये हमेशा बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज हैं वो इतना इंटरवीन नहीं करती हैं। आप अभी पानी की बोतल लेने जाएं, उस पर प्राइस लिखी होगी 35 रुपए, प्राइस लिखी होगी 30 रुपए, यानी कि टैक्स वैक्स सब मिला के बड़ी आसानी से लोग उसको जो है वो 35 का 40 का बेच रहे होते हैं। एक आम कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा बड़ी बोतल की अगर बात करें तो वो उस पर आप और ज्यादा मार्जिन होते हैं। इसी तरह आप बेसिक और प्रोडक्ट्स हैं
जो कि अपनी प्राइस से ज्यादा जो है वो बेची जा रही होती हैं। तो देखिए महंगाई तो हमारे यहाँ एक्चुअल तो नहीं, मैं ये कह रही, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, आप थोड़ा सा समझा सकते हैं एक आम आदमी को कि क्या सिर्फ और सिर्फ अगर अथॉरिटीज अलर्ट हो जाएं तो हमारी जान छूट जाएगी महंगाई से? मेरे ख्याल से बात सिर्फ इतनी सी है नहीं। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें 2-3 लेयर्स होती है महंगाई के। ऐसा नहीं होता कि महंगाई जितनी बढ़ रही है एग्जैक्टली या प्राइस जितनी पीछे से बढ़ रही है एग्जैक्टली उतनी पास ऑन की जा रही है, ऐसा नहीं होता दुनिया में। ये बात पहले आप मान लें। होता ये है कि आपकी जो बेचने वाला भी होता है या जो से बनाने वाला भी होता है, ये नेचुरल एक फिनोमिनन है कि जब भी प्राइस कॉस्ट बढ़ती है हमेशा उसमें ज्यादातर अपने मार्जिन्स को रख के मजीद बढ़ा दिया जाता है। और जब गिरती है प्राइस, मैं पेट्रोल की एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल की प्राइसेस कितनी गिर चुकी हैं इस वक्त। पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त 40 से 45% नीचे गवर्नमेंट ने की हैं। फायदा कहाँ हुआ है मुझे बताएं? किसके आपको ट्रांसपोर्ट में कोई फायदा हुआ है? आपको अभी तक जो है वो प्राइसेस नीचे मिली हैं। आप जाएं आज भी खुरम साहब यानी हम एक जुमले में अगर कहना चाहें कि ये बदनीयती है, ये ताजरों की बदनीयती है, ये बेचने वालों की बदनीयती है। अच्छा नहीं, देखें इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग ना। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज है। देखें अगर अथॉरिटीज अपना काम इस वक्त ये कर रहे हैं कि प्राइस चेक्स रखें, जो पूरी चेन है। आज देखें शुगर पे एक रिपोर्ट आई, शुगर पे एक बताया गया ना कि क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और क्या जो है उसकी प्राइस होती है और नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। एक हद तक प्रॉफिट लिया जा सकता है, लेकिन बात ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर प्राइस गिर रही है तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। प्रॉफिट कोई मना नहीं करता लेना, बिजनेस का हिस्सा है प्रॉफिट, इस पे ये कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जहां से चीज बन के मार्केट तक आ रही है, इस पूरी चेन को देखना कि कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही या इसको एफिशिएंट बनाना, ये अथॉरिटीज का काम है। फेडरल प्रोविंशियल दोनों अथॉरिटीज का काम है। फिर आपकी कीमतें जो है वो 3-4 लेयर्स नीचे आ सकती हैं। आपको जो एक्स्ट्रा महंगाई मिलती है, आप कहते हैं ना कि अक्सर जो है वो गवर्नमेंट के नंबर्स कुछ और कह रहे होते हैं, असल महंगाई तो बहुत ज्यादा है। ये हकीकत भी है काफी हद तक। तो वो इसलिए होती है कि जब आप इस तरह की इंटरवेंशन नहीं करते, आप देखते नहीं है कि जी प्राइस एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही है और पास ऑन नहीं किया जा रहा, बढ़ाया ज्यादा से जा रहा है, कम से किया जा रहा है, तो नेचुरली आपको महंगाई वो ज्यादा मिलती है। ठीक है खुरम साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर जिस तरह आपने भी कहा कि फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इसकी वजह से हम इस महंगाई के तूफान का सामना कर रहे हैं। अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे भी इस मामले पर बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है गुज़श्ता चंद हफ्तों में हमने देखा है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 3 दफ़ा कम हुई है, यानी अब वो 75 पे आ चुकी है, बट उसका हमें इम्पैक्ट उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। ये तो एक मामला है, लेकिन दूसरा मामला किरण, ज़रा मैं ट्रैवल करके आया हूँ इस्लामाबाद से कराची, तो मुझे पूरे पंजाब में पेट्रोल उस तरीके से नहीं मिला। 1000 रुपये का वो पेट्रोल दे रहे थे, अगर रिक्वेस्ट करो तो 1500 रुपये का। सिंध में दाखिल होते किरण मसला मुझे कम लगा, मसला है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बट मुझे मसला पंजाब की निस्बत कम लगा है। अच्छा देखिए, यानी ये बात हो गई कि एक तो ये कि पेट्रोल सस्ता मिले, डीजल सस्ता मिले, और दूसरा ये ख्वाब कि भाई मिल जाए ना, अब तो मिल जाए, किल्लत है। और फिर उसके बाद में मुख्तलिफ जो फ्यूलिंग स्टेशंस हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर मिल भी नहीं रहा। ये सारी की सारी सिचुएशन क्या बन रही है ना, इसी सब के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे आज हम। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जखीरा खत्म, पेट्रोल और डीजल की किल्लत, इसका खात्मा होगा कब मिलेगा शहरियों को, सारिफीन को बगैर इंतजार, लंबी कतार, फ्यूल, ये सब कुछ जानेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ खान, एक तो ये कि उस दाम में मिले कि जिसमें मिलना चाहिए, दूसरे ये कि पेट्रोल मिले तो सही, ये सिचुएशन क्या बन रही है? जी सिचुएशन अगर देखें, आज 8वां रोज है और शहर में 50% जो निजी ऑयल मार्केटिंग के पंप है वहाँ फ्यूल नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क की ये सूरत हाल है। और जैसे कि बताएं, क्योंकि 2.5 महीने देखे हम तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल जो है 35% सस्ता हो गया और डीजल 40% सस्ता हुआ है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो तेल खरीदा हुआ था, उनका ये कहना है हुकूमत से जो मीटिंग्स हुई है कि हमने तेल महंगा खरीदा, जो कीमतें इससे गिर गई हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे नुकसान को, क्योंकि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर की बात करें तो 30 से 32 हजार मैट्रिक टन जो है पेट्रोलियम मसनूआत की तलब है। अब यहाँ पे जो कीमतें कम हुई है तो ये सबसे अहम फैक्टर है पूरे मुल्क में। जैसे सिंध की बात करें तो CNG अभी भी 123 रुपए पर kg पे मिल रही है और यहाँ पे पहले वो डिवाइड हो जाता था, यानी 60-40 और होता था, 40% लोग CNG इस्तेमाल करते, लेकिन अब पेट्रोल इतना सस्ता हो गया। लीटर में अगर आपको बताऊं तो तकरीबन आप बोले 75 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो कौन जाके CNG जो 123 रुपए पर kg। ज़रा सब फोकस करेंगे कि हम पेट्रोल ही यूज करें, लेकिन मुझे अशरफ बताइएगा
ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کمپنیز نے ذخیرہ کرنا تھا تو کمپنیز نے ذخیرہ کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس کیا آرگومنٹ ہے یہ کہنے کا کہ یہ وجہ تھی کہ ہم ذخیرہ نہیں کر سکے، یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول کی قلت ہے؟ جی بالکل اہم سوال ہے، ذخیرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا سوال حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ حکومت نے، ہم نے یہ خبر دی تھی کہ مارچ کے اینڈ میں جو ہے درآمدی تیل کی جو ہے اس کی روک دیا تھا، بین لگایا تھا جو دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے امپیکٹ یہ ہوا کہ پورے اپریل میں جو ہے ڈیمانڈ نہیں ہوا تھا جو فیول پیٹرول اور ڈیزل، تو آپ کا جو اسٹاک ہے وہ مسلسل استعمال ہو رہا تھا کیونکہ سستا ہو گیا تھا، تو لوگوں کی ڈیمانڈ بھی 20% زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ساتھ میں ملک میں لاک ڈاؤن بھی ایز ہوا ہے تو تمام سیکٹر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئے، تو آپ کا پیٹرولیم کی یعنی میں دوبارہ اشرف یہی جملہ دہراؤں گا، حکومت ذمہ دار ہے؟ یہ جو کام کر رہے تھے، جن کا کاروبار ہے، ان کو بالکل سٹاک کرنے کا بالکل دھیان نہیں تھا، بھول گئے تھے بالکل کاروبار کرنا۔ دیکھیں ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے۔ نہیں بالکل درست ہے، ان کا تو کام ہے کیونکہ اوگرا نے ایک لمٹ دی ہے کہ آپ کو اتنے دن کا اسٹاک رکھنا ہے اور یہ کرنا ہے، کیونکہ پی ایس او اپنا کام کر رہا ہے۔ پی ایس او کو کسی پمپ پہ فیول کا مسئلہ نہیں ہے، جو پی ایس او ہے ملک کی ڈیمانڈ کو بلکہ زیادہ ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، جو اضافہ ہوا ہے اشرف لیکن پی ایس او بھی پیٹرول اتنا دے تو نہیں رہے، میرا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹینک فل نہیں کریں گے، 1000 روپے کا دیں گے۔ جی وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، وہی جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ دیکھیں 60% جو ہے پی ایس او کا ہے، 40 سے 45% جو ہے نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ذخیرہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ ابھی تک یہ مسئلہ نہیں میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا اشرف، ذخیرہ نہیں کیا، ذخیرہ کرنے دیا نہیں گیا، ذمہ دار کون، کمپنیز یا حکومت؟ جی یہ دونوں ہے، کیونکہ اپریل میں جب آپ ایک کمپنی کو آئل امپورٹ کرنے نہیں دیں گے تو اس کا جو مسلسل جو سائیکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے اگر میں نے امپورٹ نہیں کیا اس مہینے کریں تو اٹ ول ٹیک کہ 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ تو پھر تو حکومت ذمہ دار ہوئی جس نے امپورٹ نہیں کرنے دیا۔ جی حکومت نے اپریل میں تو روک دیا تھا، کہ اپریل کے اینڈ میں جب ڈیمانڈ بڑھی تو اس نے پھر سے اجازت دے دی، جب آپ اپریل اور جب اجازت مل گئی تو کمپنیز نے کیا نہیں، یعنی آپ کی بات درست، دونوں کی غلطی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سچویشن تو اس وقت خراب ہے، لیکن ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، دھیان دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی دھیان دیا جا رہا ہے، لیکن آئل مارکیٹنگ کمپنی نے صاف صاف بول دیا کہ جو اتنی قیمتیں کم ہو گئی اس سے ہم فروخت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اس کی دوبارہ قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ اب حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ پیٹرولیم لیوی میں کمی کریں 10 سے 12 روپے یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے پر لیٹر جو ہے پوری ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے کم جو ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے، لیکن اس کا تعین تو انٹرنیشنل پرائس سے ہی ہو رہا ہے، تو پھر یہ ڈیمانڈ کیسی ہے اشرف کہ ہم کم پرائس پر نہیں دے سکتے؟ نہیں مین وہی ہے کہ سب سے اہم جو ہم نے امپورٹ کیا تھا، جو ہم نے 1 مہینے پچھلا جو امپورٹ کیا تھا وہ مہنگا امپورٹ تھا، جب وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی بیچی نہیں تو پی ایس او کے اوپر گورنمنٹ جو ہے امپورٹ پرائس پہ لے کے دیتی ہے۔ ابھی آپ کرنٹ لے رہے ہیں، یعنی 1 مہینے پہلے جو آپ آرڈر کرتے ہیں وہ 1 مہینے بعد ملتا ہے پاکستان میں، کیونکہ بائی شپ آتا ہے تو 25 سے 28 دن لگتے ہیں، پھر ڈپوز میں جاتے ہیں، تو یہ جو یہ پورا 1 مہینے کا لگتا ہے۔ تو آپ 1 مہینے پہلے جو خریداری کی اور اس مہینے اس کا پرائس کریں گے، لیٹ سپوز کہ 100 روپے کا مال خریدا ہے، آپ 80 روپے کا بیچیں تو پر لیٹر 20 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی جس وقت اشرف کمپنیز فائدہ اٹھا سکتی تھی جب پیٹرول پرائس بہت کم تھی انٹرنیشنلی، اس وقت ذخیرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ اب تھوڑا سا پرائس میں چینج ہے تو اب وہ کہتے ہیں ذخیرہ کر لو، تو وہ کہتے ہیں ذخیرہ تو کر لیں گے لیکن پھر اس پرائس پر بیچیں گے نہیں، رائٹ؟ جی بالکل ٹھیک اشرف، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ۔ تو اس میں پھر غلطی تو ہے، حکومت کی تو ہے، پالیسی بنانے والوں کی تو ہے، جنہوں نے امپورٹ پر اس وقت بین لگایا تھا ان کی تو ہے۔ وقت تیزی سے رکھ رہا ہے لیکن ہمارے پاس ایک فوٹیج ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کراچی کا علاقہ لیاری کھڈا مارکیٹ، یہاں پر عمارت گری تھی، اس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک رہائشی عمارت گرتی ہے، پھر گلی میں موجود لوگ بھگدڑ مچ جاتی ہے، وہ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کو تھوڑا سا ایکسپلین آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ اس مومنٹ کی ہے، یہ ان لمحات کی ہے جب ایک عمارت دھڑام سے زمیں بوس ہو جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور پھر گلی میں کیا مناظر ہوتے ہیں، پھر علاقے میں جو لوگ اکٹھا ہیں، پھر ہوتا کیا ہے وہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو کنکریٹ اور دھول مٹی ہے اس کے ذرات یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک دم سے جب لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں خوف کی حالت میں، یہ اسی مومنٹ کا ہے، یہ اسی لمحے کی بات ہے کہ جب یہ عمارت گری۔ وقت ہو گیا ختم، آپ سے ہوگی ملاقات کل، اپنا بہت خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔